السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا لیخرجہم من الظلمات الی النور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اقرار الحسن جو کہ حق خطیب کے پاس گئے اور سارا منظر آپ نے دیکھا ہے، تو ناظرین اسی والا سے اب مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی وہ بھی بول پڑے ہیں۔ تو آخر انہوں نے کیا جملے کہے ہیں حق خطیب کے بارے میں اور یہ اقرار الحسن کے بارے میں، آئیے ناظرین وہ ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اتنی پھونکے اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی، لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ یار۔ تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا، وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے، تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ آپ گیٹ اپ دیکھ لیں، جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے، جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے، علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے۔ لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے۔ اس پہ میں نے پہلے وہ بیچارے ناصر مدنی نے بیان کیا تھا کچھ، اس کو اٹھا کے کس طرح سے مارا گیا، پیٹا گیا۔ تو میں نے بھی جب بیان کیا، میں نے کہا بھائی اتنی پھونکے اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے نا، کیونکہ بہت پاورفل آدمی ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بھلا کہا، اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں، بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں، اب میں پڑھائیاں کروں گا، جن آئیں گے، چڑیل آئے گی، بھوت آئے گا، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا۔ تو وہ بندے نے مجھے فون کیا، پرانا قصہ ہے، کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نا مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا، اللہ خیر کرے، تو میں اس عامل سے سوری کر لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہہ رہے پھر میرا ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے۔ میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا، یہ وہم ہے، اس کے اگینسٹ چلنا شروع۔ فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں، تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے، اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا۔ بولے تو ایسا کر، چڑیل نہیں، تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس، اور میں یہاں بیٹھوں، میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر، تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے، آج میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا، یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز۔ میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا، اس کا ڈبل ہو جائے گا۔ یہ وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے، آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو۔ تو ایک میرے ساتھ عزم کرو، میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے، نسلوں کو، ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا۔ چاہے جن آئے نہ آئے، بھوت آئے، چڑیل آئے، عامل کے پاس بولو نہیں جانا، کوئی تعویذ نہیں، کوئی روحانی، سب ڈرامے بازی ہے۔ تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن چھوڑ دو جواز، عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو۔ پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، فلانے نے کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا، ڈمکانے نے کچھ کر دیا، فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا، ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا۔ آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی۔ یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ڈرائیون کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافتیں دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں، بلکہ یہ حدیث بھی سناتا چلوں۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین یہ بھی پتہ ہوگا کہ اقرار الحسن نے حق خطیب سے سورہ فاتحہ سنی، تو کہتے ہیں ان کو سورہ فاتحہ نہیں آئی، ورنہ ناظرین اگر دیکھا جائے کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کی ماں بھی ہے، اور ان کے کئی نام ہیں، ان کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشفاء یعنی ہر بیماری کا علاج۔ جیسا کہ آپ صحیح البخاری کی حدیث دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
یہ اپنے 30 صحابہ کو یعنی 30 صحابہ کو ساتھ لے کے کہیں جنگل بیابان کے پاس پہنچے ہیں، تو وہاں پہ ان کو بھوک لگ گئی اور پاس ہی یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان صحابہ کو، نبی پاک کے صحابہ کو بھوک لگ گئی تو کہنے لگے چلے ان سے ہم کھانا پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہودی کہنے لگے ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے کیونکہ آپ نبی پاک کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری، ان کے سردار کے بچھو لڑ گیا۔ حدیث کے الفاظ فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنفَعُهُ، تھوڑی دیر گزری، ان کے سردار پہ بچھو لڑ پڑا اور اس کے منہ سے جاگ نکلی، یعنی مرنے کے بالکل قریب تھا، بڑا علاج کر رہے تھے۔ تو پھر ان میں سے ایک آیا نبی پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا آ کے کیا آپ علاج کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جی بالکل میں علاج کر سکتا ہوں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم بھی فری میں آپ کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کیا چاہیے آپ کو؟ تو خیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم 30 صحابہ ہیں، ہمیں 30 ہی بکریاں چاہیے۔ تو خیر 30 بکری ان سے لے لی گئی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو یعنی کہ دم کیا اور فوراً ہی وہ اٹھ کر ایسے بھاگا جیسے اس کے بچھو لڑائی نہیں ہے۔ یہ ناظرین پتہ یہ چلتا ہے سورہ فاتحہ بھی ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو ایسے ہی آپ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث دیکھیں گے، حضرت خارجہ بن سلط اپنے چاچا سے بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے چاچا جان ایک بستی کے پاس سے پہنچے تو وہاں پہ کیا دیکھا ہے، ایک آدمی کو باندھا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا کیوں باندھا ہے؟ کہاں جا کہنے لگے کہ اس کو اس لیے باندھا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو خارجہ بن سلط فرماتے ہیں کہ میرے چاچا یہ بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میرے پاس علاج ہے۔ تو انہوں نے بھی جا کے سورہ فاتحہ صبح دوپہر شام یعنی 3 ٹائم صبح 3 مرتبہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھی، اور یعنی ہلکا ہلکا بندہ تھوک جیسے پھینکتا ہے ایسے 3 مرتبہ ان کے اوپر چھینٹے ڈالے، تو اللہ پاک نے اس کو بھی شفا عطا فرما دی۔ تو ناظرین حیرانگی والی بات ہے کہ ایسے ایک بندہ اپنے آپ کو پیر بھی کہے اور اس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں جو اللہ کے ولی ہیں اللہ انہی کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماع نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔